ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ جب پہلی مرتبہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ کمیٹی بننے کی خبر سامنے آئی تو یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید جو معاملات ہیں ہم درست سمت میں چل پڑیں، شاید کراچی کی جو سوئی ہوئی قسمت ہے جاگ جائے اور شہر کی تمام نمائندہ قوتیں مل کر اس کی الجھی ڈور سلجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ خوش فہمی جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے متضاد بیانات اور اقدامات سے دور ہو جانی چاہیے۔ وفاق کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ کراچی کے مسائل کو دیکھے گی، لیکن صوبائی حکومت کا اصرار ہے کہ پورے سندھ کے لیے بننی چاہیے۔ وفاق کا کہنا ہے کہ کمیٹی جو ہے اس کی توجہ 6 امور پر ہوگی، جس میں کراچی سرکولر ریلویز، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا نظام، شہر کو پانی کی فراہمی اور گریٹر کراچی سوریج پروجیکٹ جیسے جو ہے پروجیکٹ جو ہیں شامل ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وفاق کی نیت پر شک ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ کرنے کی کوئی سازش ہے، یعنی کہ عدم اعتماد جو ہے عروج پر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 اگست کو ہونے والی تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سہ جماعتی اجلاس ہوا تھا اس میں فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار جو تھے ان قوتوں کے درمیان اتفاق رائے بنانے کے لیے بنفس نفیس موجود رہے، لیکن بند کمرہ اجلاس کے اتفاق رائے باہر آنے کے بعد قائم رہتا دکھائی نہیں دے رہا۔ آج سندھ کابینہ کی طرف سے کراچی میں نئے ضلع کے قیام کا فیصلہ نہ صرف سیاسی حدت، مہازارائی اور تقسیم میں اضافے کا سبب بنے گا، بلکہ ان کوششوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا دھچکا ہے جو پاکستان کی معاشی شہرک یعنی کہ کراچی کی بحالی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ کراچی کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر نئے ضلعوں کا جو قیام ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہر کو تقسیم در تقسیم کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ ان میں بہت سوں کے نزدیک کراچی کی جو کہتے ہیں انتظامی وحدت، اس کی بحالی اتنی اہم ہے جتنی سندھ کی وحدت۔ صوبائی حکومت نے کراچی کو مزید تقسیم کرنے کا اقدام کیوں کیا؟ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بہت سے شہریوں میں یہ تاثر کیوں گہرا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کراچی کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی با اختیار میئر اور شہری حکومتوں کے کیوں خلاف ہے؟ شہری حکومت کے لیے کلیدی جو ذمہ داریاں ہیں اور اختیارات ہیں وہ صوبائی حکومت نے کیوں لے لیے ہیں؟ یہ اور بہت سے دیگر سوالات ہم کریں گے۔ ناصر حسین شاہ صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، صوبائی وزیر بلدیات۔ تو ناظرین، یہ جو وزیر بلدیات کا تعارف ہے ناصر حسین شاہ صاحب کا، یہ ادھورا تعارف ہے۔ یہ وزیر بلدیات ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، وزیر جنگلات ہیں اور وزیر مذہبی امور ہیں، تو بہت بھاری بھرکم ماشاءاللہ ان کے پاس جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ بہت شکریہ ناصر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا، پہلی مرتبہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں۔ کراچی میں نیا ضلع، کیا وفاق کو کوئی یہ پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عامر ضیاء بھائی، کوئی پیغام نہیں ہے، یہ ایک انتظامی جو امور کہہ لیں یا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور مزید ڈسٹرکٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ویسٹ اس وقت جو کراچی میں دیگر اضلاع ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑا ضلع ہے، اور اس کے بعد ابھی سینٹرل ہے جو بڑا ضلع ہے، تو اگر اس پہ بھی ہماری ورکنگ ہو رہی ہے۔ اور اس طرح ہمارے صوبے میں کچھ اور اضلاع بھی ہیں، مثال کے طور پر خیرپور ہمارا ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے اس وقت، 1-2 اور ڈسٹرکٹ بھی بڑے ہیں، ادروائز دیگر جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ پہلے ہی اس میں نئے ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں۔ اور اس سے یہ جو ایک نیا آپ کہہ رہے ہیں شروع ہو گیا محاذ، میں نے نہیں کہا، میں پورا دن ٹی وی دیکھا، میں ویسے آپ کی بات نہیں ویسے آ رہا ہے، تو وہ ہر چیز کو بات کا بتنگڑ بنانا، ایشو کو ریز کرنا اور خامخواہ سے کوئی نہ کوئی پہلو نکالنا، یہ اس میں بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم یہاں پہ تو 18 ٹاؤن تھے نا، یہ تو ابھی 6-7 ڈسٹرکٹ ہو گئے، پہلے تو 18 ٹاؤن تھے، جس کے لیے اب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹاؤن جو ہیں بنائے جائیں۔ تو وہ بھی ہم نیا جو لا رہے ہیں بلدیاتی نظام، اس میں بہت سارے آپشنس ہیں جس میں سب کو آن بورڈ لیا جائے گا اور پوری کوشش کی جائے گی کہ اس نظام کو بہتر بنایا جائے۔ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اس وقت جو نظام ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ جب نیا نظام لانا ہے آپ لوگوں نے، تو پھر یہ جو ایک کہتے ہیں اس طرح کا جو فیصلہ، جس کا پتہ تھا کہ جو لوگ بات کا بتنگڑ بنانے والے شہر میں بہت سارے ہیں، تو نہ کرتے، کچھ عرصے کے بعد کر لیتے، جب آپ ایک جامع منصوبہ لے کر آتے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ بنانا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں تھوڑا، اگر آپ ماضی قریب میں ہی چلے جائیں تو ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا حیدرآباد۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ایک پراپر ڈسٹرکٹ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک حیدرآباد ڈسٹرکٹ، اس کے 4 ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے، چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ،
اس میں مٹیاری بنا دیا گیا, ٹنڈو محمد خان بنا دیا گیا, ٹنڈو الحیار بنا دیا گیا جناب, بالکل بغیر کسی اس کے, تو ایک لہٰذا چلے بن گئے وہ. تو ابھی یہاں اگر یہ ڈسٹرکٹ بنا ہے تو کوئی ایک دوسرا ڈسٹرکٹ بھی اگر اس طرح کا ہے, اگر ہمارے دوست یا جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور ڈسٹرکٹ بننا چاہیے تو ہم ایک اور ڈسٹرکٹ بھی بنا دیں گے. اور اس کے علاوہ ہماری کوئی اس میں بدنیتی نہیں ہے. اب کہا جائے گا کہ جی اگر ڈسٹرکٹ بنانا تھا تو اس وقت کیوں بنایا؟ جب یہ اگلا سوال میرا تھا کہ جی کمیٹی بن رہی ہے, بڑی آپ لوگ بڑے بڑے کام کریں گے انشاءاللہ. کمیٹی کے علاوہ کمیٹی تو چلے اس پہ آتے ہیں, جو کمیٹی میں بھی آؤں گا اس پہ بعد میں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے جی اس وقت کیوں بنایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بلدیاتی نظام جو صرف اور صرف سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پروونشل گورنمنٹ نے اس کا ٹینیور پورا کیا ہے. یہ جو دیگر دعوے کرتے ہیں نا بہت زیادہ آ کے ہمارے دوست, انہوں نے کیا کیا اس نظام کے ساتھ؟ پنجاب میں جو منتخب لوگ تھے, الیکٹڈ لوگ جو تھے, جو مسلم لیگ نون سے زیادہ کا تعلق تھا, ان کے 2 سال سے زیادہ رہتا تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے انہیں گھر بھیج دیا اور وہاں پہ سرکاری افسران لگا دی ایڈمنسٹریٹر, اور آج تک وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے. کے پی میں اس وقت منتخب نمائندے نہیں ہیں, افسران چل رہے ہیں, سال سے زیادہ ہو گیا. سیم پوزیشن بلوچستان میں. یہ صرف سندھ ہے. یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو بہت بری ہے سب کی نظر میں, اس نے باوجود اس کے مبینہ طور پہ باوجود اس کے کہ سندھ کا کیپٹل کراچی ہے, کراچی کا میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, اس کے باوجود اس کا ٹینیور پورا کرایا گیا. حیدرآباد کا میئر ہمارا نہیں ہے, دیگر اور ڈی ایم سیز کے یہاں کے میئر نہیں ہے. لیکن جمہوری رویوں کی بات, یہ رویہ ہے, یہ جمہوری, اس کی بات کوئی نہیں کرے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کرنے والا تھا, پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے نا سر, انہوں نے پنجاب میں اس کو ختم کر دیا. ہمیں وہ کیا کہہ سکتے تھے اگر ہم یہاں بھی ختم کر دیتے؟ ہمارے پر پریشر بھی ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں جی وہ پنجاب میں تو فیڈرل گورنمنٹ نے کر دی, آپ یہاں پہ کیوں چلا رہے ہیں. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ منتخب لوگ ہیں, ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے, ان کا جو ٹینیور ہے پورا کرائیں. اب یہ ٹینیور پورا ہو رہا تھا, اگر ہم اس سے پہلے ڈسٹرکٹ بنا دیتے تو جو وہاں پہ ڈی ایم سی تھی, جو چیئرمین تھے, وہ ظاہر ہے ان کو پریشانی لاحق ہوتی کہ بھائی یہ وہ لوگ کہاں جاتے جو وہاں پہ مختلف یو سیز تھے, کیا دوسرا چیئرمین لاتے. اگر ہماری کوئی بدنیتی ہوتی تو ہم تو پہلے لے آتے نا. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ بڑا کافی ریشو ہے, دونوں تینوں جو بھی پارٹیز ہیں وہاں پہ, تو ایسا وہ نہیں ہے. بس یہ ذہن میں ایشو مل گیا. شکایت کی, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی ماشاءاللہ اتنی جمہوریت پسند جماعت ہے, اس کے رویے بڑے جمہوری ہیں, تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ وہاں کا جو ایم پی ایز ہیں, وہاں کے جو ایم این ایز ہیں, ان سے بھی کنسلٹ کر لیتے. اتنا بڑا آپ اقدام کر رہے تھے, وہاں کی ڈی ایم سیز کے لوگوں سے بھی جو آپ نے بھی تذکرہ کیا پوچھ لیتے, تو کیا رشتہ کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ شمولیت آ جاتی, انکلوسیونیس آف ڈیموکریسی. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مشاورت ہونی چاہیے تھی. یو آر ویری رائٹ. اور ابھی سینٹرل پہ اگر ایسی بات ہوئی تو مشاورت کر لیں گے. سینٹرل تو یہ جو ایک الزام لگ رہا ہے, اور میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لسانی بنیادوں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی تقسیم ہوئی ہے, کیا یہ درست ہے یہ جو الزام اس طرح کا لگایا گیا ہے؟ دیکھیں اس کے نقشہ موجود ہے, اس کی ساری جو بھی اس کی پاپولیشن موجود ہے. لسانی بنیاد پہ کیوں ہوگی, کیوں کریں گے ہم؟ یہاں تو تھکلی پاپولیشن ہے, آپس میں ملے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے. تو یہ تو ایک الزام ہے, اب الزام لگانے والوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کراچی کو 18 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا, 18 ٹاؤن کر دیے گئے تھے, تب تو اعتراض نہیں. آج بھی وہ کہتے ہیں ٹاؤنز کی سیاست نہیں, آج بھی ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ 18 ٹاؤن بحال کر دیے جائیں, اور اگر ایک ڈسٹرکٹ بڑھا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں بڑھنا چاہیے. اچھا یہ بھی تعداد, لیکن ظاہر ہے کہ 18 ٹاؤن ہے تو پھر ایک مضبوط وہ بھی تو ہوتی ہے نا, مطلب میئرشپ ناظم بھی تو مضبوط ہوتا ہے. نہیں اب بھی نہیں, ایک بات سنیں, جو ٹاؤن کے فنکشنز تھے وہ ان کے اپنے تھے. اس وقت بھی میئر صاحب جو ناظم تھا اس وقت کے, میں خود 2 دفعہ ناظم رہا ہوں. ماشاءاللہ تو یہاں پہ نعمت اللہ صاحب کا ٹینیور بھی میں نے دیکھا, مصطفیٰ کمال صاحب کا ٹینیور بھی ہم نے دیکھا. ساری چیزیں ہمارے سامنے ہی رہی ہیں. تو ٹاؤن اپنی جگہ پہ تھے اس وقت, میئر جو ناظم تھے. اب بھی میئر صاحب کے پاورز ہوں گے, اب مزید اختیارات جو قانون میں کوشش کی جا رہی ہے سب کی مشاورت سے ان کو بہتر دیں گے. اور تب 18 ٹاؤن تھے, اب 6-7 ڈسٹرکٹ ہیں. لیکن ہم ٹاؤن اور دیگر چیز آپشنز ابھی موجود ہیں, ان پر ابھی چل رہی ہے گفتگو چل رہی ہے آپ کی ود ان دا پارٹی چل رہی ہے. تو کیا آپ یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ نیا ایک بلدیاتی نظام لائیں گے,
اس پہ تمام لوگ خوش ہوں گے یا اکثریت لوگوں کی خوش ہوگی؟ صرف ایک پارٹی خوش نہیں ہوگی جو باقی آج آپ لوگوں پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ کو عرض کروں جی کہ اکثریت خوش ہوگی، اور دوسرا یہ قوانین چینج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ایس ایل جی او بنا تھا جو اب اس وقت موجود ہے، اس پر سائن کس گورنر کے تھے؟ وہ گورنر لباس صاحب کے تھے، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ کاش میں تصویر دکھا سکتا، میں نے فارورڈ نہیں کی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ مطلب یہ اس وقت سب کی مشاورت سے بنا تھا۔ جو اس وقت ڈیمانڈ آتی ہے ہر جگہ سے، وہ کہتے ہیں 2001 والا ایس ایل جی او، جب کنٹرول ڈیموکریسی تھی، تب اسمبلیاں نہیں تھی، چیف منسٹر نہیں تھے، آپ کے علم میں مشرف صاحب کا ٹائم تھا، اور پورے پاکستان میں کہیں بھی اس طرح کا نہیں تھا۔ وہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی آتی ہے، پھر نیا سسٹم دیا جاتا ہے۔ اب ذرا یہ جو بہت زیادہ اختیارات مانگتے ہیں نا، ان کی تھوڑی تفصیلات بتا دوں آپ کو، اور بلکہ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پر ایک پراپر پروگرام کریں ریکارڈ کے ساتھ، کہ ان اداروں کا آپ چیک وزٹ کریں، ان کا ریکارڈ دیکھیں کہ ان اداروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم سندھ گورنمنٹ نے بہت سارے ادارے کے ایم سی سے یا اس سسٹم سے واپس جی الزام میں اس پہ ذرا سا آگے چل کے پروگرام میں بات کریں۔ یہ میں چاہ رہا ہوں اس چیز کو کنکلوڈ کر لیں کہ بعض جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شہر کی جو ایک وحدت ہے، انتظامی وحدت، وہ بڑی اہم ہوتی ہے، بالکل اتنی ہی مطلب مقدس ہونی چاہیے جتنی ہمارے صوبہ سندھ کی وحدت ہے، کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا ان کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کیوں تقسیم کہنے کا مقصد ہے میرا، ایک منٹ جی بھائی، یہ کیا وحدت کی تقسیم دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو صرف سوال کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک کراچی ڈویژن ہے نا، کراچی ڈویژن میں 18 ٹاؤن پہ جب وہ بٹتا تھا تب وحدت کہاں جاتی تھی اس کی۔ اب 6 7 8 ڈسٹرکٹ میں اگر آ جاتا ہے تو اس میں کیا ایشو آ گیا؟ وہی اگر میئر آج بھی بنے گا تو میئر ایک ہوگا، یہ تمام ڈسٹرکٹ اس کے اندر آئیں گے، اور وہ جو ٹاؤن چیئرمین ناظم ہوا کرتے تھے اسی طرح ڈسٹرکٹ کے چیئرمین آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی پروگرام جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ ابھی بننے جا رہا ہے سارا، تو یہ وحدت تو ہے ہی نہیں، یہ تو ڈسٹرکٹ ہے۔ اس سے بقول آپ کے، اچھا میں اگر آپ اجازت دیں، فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سندھ اسمبلی میں، جی میرے لیے بڑے قابل احترام بڑا، وہ بھی آپ کو بڑا احترام کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہم نے چھوٹا سا شارٹ ریکارڈ کیا، آپ کو سنا دیں تاکہ پھر آپ اس کا مفصل جواب دے سکیں، وہ 30-40 سیکنڈ کے۔ جی تو اس تقسیم کے بالکل خلاف ہوں، اس سے کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہہ رہے کراچی ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اس میں تمام ڈسٹرکٹس کو ختم کیا جائے، اور ڈسٹرکٹ کا جو انتظامیہ ہے وہ ختم کر کے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونی چاہیے اور لوکل کونسلز ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کو بالکل تقسیم نہیں کرنا چاہتی، 12 اسمبلی کے فلور پہ سب کو کچھ کہہ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ چیف منسٹر صاحب سندھ کو تقسیم کر چکے ہیں، اس سے کہ انہوں نے سندھ کے اندر شہری علاقوں کے اندر اتنی مایوسی پیدا کر دی ہے کہ آج سندھ کے شہری علاقے ان کو اپنا چیف منسٹر بھی شاید نہ مانے۔ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ناصر شاہ صاحب کو تو پہلے تو اپنی رپورٹ دینی چاہیے کہ 2013 کے قانون کے تحت کیا جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 140 میں، 7 میں، 29 میں، 32 میں، کیا وہ اس کے اوپر وہ آئین کے مطابق حکومتیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی؟ اس سے کہ نہ با اختیار حکومت ہے، نہ ان کے پاس فائنینشیل پاور ہے، نہ ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہے۔ جتنے بلدیات کے موضوع ہیں وہ سب صوبائی حکومت نے لے لیے۔ کوڑا اٹھانا سندھ سالڈ ویسٹ، پانی کے AWS بھی وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس، بلڈنگ کنٹرول سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کے پاس، پبلک ٹرانسپورٹ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کے پاس۔ بلدیاتی نظام میں ہے کیا ان کے پاس؟ اب جناب جو منفی باتیں بھی ہٹائیں، کم از کم مجھے ایک جملہ اچھا لگا کہ PTI جو ہے وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتی سندھ، جو بار بار الزام لگایا جا رہا ہے، یہ تو میرے خیال میں ایک مثبت بات ہے۔ پھر کچھ آپ نے اعتراضات کے جواب دے دیے، جو رہ گئے وہ آپ میں چاہوں گا کہ برائے کرم وہ جو انہوں نے آپ سے سوال بھی کیا اور ایک کامنٹ بھی دیا۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ اپریشیٹ کرتے ہیں PTI کے اس جذبے کو کہ وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے، لیکن ظاہر ہے وہ ہماری اپوزیشن کی پارٹی ہے، وہ اپنی تنقید برائے تنقید کریں گے، اس لیے انہوں نے یہ ڈسٹرکٹس والی بات پہ بات کی۔ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بات بھی کر لیں گے ان پہ، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔
لیکن ہمارا قطن یہ اس میں نیت بھی نہیں ہے, مقصد بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ ڈویژن کی جائے یا دوسری کی جائے. یہ ایک انتظامی طور پہ تھا, پر اس پر بات ہو سکتی ہے, ہم بات کر لیں گے. جو باتیں جو میں بھی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو, وہی باتیں انہوں نے کیجیے کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے ان سے ساری چیزیں لے لیں. لے کیوں لی گئی؟ اس وجہ سے, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ ایک اس پر ایکسکلوسیو پروگرام کریں بالکل کریں گے, اور آپ ان اداروں کو وزٹ کریں. صرف ایک چیز دیکھ لیجیے کہ اس میں ایک دوسری وضاحت کر دوں, میں نے بارہا وضاحت کی ہے. میں مصطفیٰ کمال صاحب کی نیت پہ شک نہیں کرتا, وہ بڑے اچھے انسان ہیں, میں ان کا خیال بھی کرتا ہوں, بڑے ڈائنامک قسم کے انسان ہیں. جب مجھے ایک بات لیکن اچھی لگتی ہے کہ آپ ہمیشہ اتنا میٹھی بات کرتے ہیں, لیکن میں صرف تمام لوگوں کے لیے بڑا مطلب ہے. اس وقت یہ سب لوگ اس وقت ان کے قائد تھے الطاف صاحب, ان کے پاس جرگمال تھے نا یہ سارے لوگ. خود ہی کہتے ہیں کہ اب ہم ان سے دور ہیں, اور ان کی پالیسیز تھی. جو کچھ کراچی میں ہوا, بتہ خوری ہوئی, بوری بند لاشیں ہوئیں, یہ ہڑتالیں ہوئیں, مار دھاڑ ہوئی, جو کچھ بھی ہوا سب کے سامنے ہے. تو یہ سب کہتے ہیں ان کی پالیسی تھی. تو ظاہر ہے اس وقت بھی انہی کی پالیسی ہوگی. اس وجہ سے ان اداروں کا برا حال ہوا. یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. زیادہ سیاسی بھرتیاں ہو گئی ہوں. میں آپ بتا رہا ہوں, آپ کے ایم سی کا وزٹ کر لیں, واٹر بورڈ کا وزٹ کر لیں, کے ڈی اے کا وزٹ کر لیں, دیگر جو ادارے یہ کہہ رہے ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والی بات ہے, وہ آپ چیک کر لیں وہاں ہوا کیا. 2005 میں جب نعمت اللہ صاحب گئے تو کے ایم سی بہت بہتر کارکردگی تھی اس کی, اور اس کے بیلنس بھی تھے, پیسے بھی تھے. کے ڈی اے کا صرف آپ دیکھ لیں جا کے کہ 2005 میں اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے, اور اس کی کارکردگی بہت بہتر تھی. 2009 میں جب ٹینیور ختم ہوا ہے ایم کیو ایم کا, اس کے بعد وہ اربوں روپے کا مقروض ادارہ ہو گیا, اس کی افادیت ختم ہو گئی. واٹر بورڈ جو بہت اچھا پرفارم کرتا تھا, اس کے اکاؤنٹ میں بھی بلینز تھے. 2009 کے بعد وہ مقروض ہو گیا, بیٹھ گیا بالکل. اس وقت بھی صرف 50 کروڑ روپے ہم اس کی بجلی کا بل بھرتے ہیں ماہانہ, اور باقی چیزیں اس کے علاوہ ہیں. بلڈنگ کنٹرول, ٹاؤن پلاننگ, یہ جتنے پارک تھے سب کمرشلائز ہو گئے. جتنے لوگ بچوں کے کھیلنے کے میدان تھے, یہ آج جو ہم سب کی سنتے ہیں تنقید ہمارے اوپر آتی ہے, حالانکہ فنکشن کے ایم سی کا ہے, نالوں کی صفائی, یہ دیگر چیزیں, اور وہ اب بھی انہی کا ہی ہے. لیکن وہاں پہ یہ پانی, یہ ڈرین کیوں نہیں ہوتا, سیوریج بہتر کیوں نہیں ہوتا. یہاں پہ سب پر لیگل انکروچمنٹ کر دی گئی. آپ نے سنا ہوگا لیگلائز کر دی, لیگل کر دی گئی, ان کو الاٹمنٹ آرڈر دیے ہوئے ہیں. آپ نے ٹی پی 1 سنا ہوگا, جی, ٹی پی 3, ٹی پی 4 کی بات سنی ہوگی, ٹی پی 2 کبھی نہیں آتا. وہ کیا مسئلہ ہے, ٹی پی 2 کہاں گیا؟ ٹی پی 2 پر پورے کے اوپر الاٹمنٹ کر دی گئی, لوگوں کو بٹھا دیا گیا, تو اب کہاں سے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنے؟ جتنے نالے ہیں موسٹلی جو ہیں انکروچڈ ہیں, ایک تو لیگلی, ایک انلیگلی. آپ سب کہتے ہوں گے بھائی لیگل انکروچمنٹ کیا ہوتی ہے. لیگل انکروچمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ادارہ ان کو لیگلائز کر دے کہ بھائی آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں, اور الاٹ کر دے ان کو. آپ نے یہ ٹرم جو ہے لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب کی بھی سنی ہوگی جب انہوں نے بریفنگ دی کہ یہاں بہت ساری لیگل اور انلیگل انکروچمنٹ ہے. تو لیگل انکروچمنٹ وہ ہوتی ہے جس کو لیگلی الاٹ کر کے دے دی جاتی ہے, لیکن وہ انلیگل ہے بالکل, کیونکہ نالوں کے اوپر بنی ہے. اور یہاں پہ بلدیات, میرا ذاتی دفتر نہیں, جو منسٹر کا دفتر ہوتا ہے وہ نہیں, لیکن جو بلدیات کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ سیکٹری بیٹھتا ہے, اس کی پوری 4-5 فلور بنے ہوئے ہیں, وہ نالے کے اوپر بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ. مطلب سپریم کورٹ کی جو پارکنگ ہے, گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے وہ نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے. پورے کے پورے نالے انکروچڈ ہیں. اب کہاں کیا کریں ہم لوگ؟ اور یہ بھی بات کہ بھائی پھر اتنے عرصہ آپ نے کیا کیا, اتنا عرصہ اس لیے نہیں ہو. ہم نے پچر نالا جام خان شوروں کے زمانے میں کافی صاف ہوا, اسٹے آ جاتے تھے. اس وقت خوش آئند بات کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں, اور اسی طرح چیف جسٹس ہمارے سندھ کے جو ہیں, وہ آن بورڈ ہیں. انہوں نے جو آرڈرز دیے ہیں, جو فیصلے کیے ہیں, ان کی وجہ سے جو لوور کورٹس ہیں اب اسٹے نہیں دیتی. تو اب ہمیں بڑا ایک حوصلہ ملا ہے کہ ہم یہ کام آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم آگے بڑھائیں. اور ایک چیز اگر بتائیں, میں خطا کلامی کر رہا ہوں کہ یہ اتنی ساری کمزوریاں, اتنی زیادہ خامیاں, بدعنوانی, یہی کہیں گے نا آپ اس کو, کہ جو کچھ ہوا,
کیا یہ طریقہ اس وقت پروونشل گورنمنٹ کے پاس کہ اس کے پاس اختیار بھی ہے, میجورٹی بھی ہے, کہ وہ ان چیزوں کو سپروائز کر لیتی, ریگولیٹری فریم ورک اچھا بنا لیتی, نہ کہ ان اداروں سے بالکل آپ طاقت لے لیں؟ مطلب یہ بھی طریقہ ہے نا کہ آپ ان کو اندر سے بہتر کر دیں, اور جو کرپشن کرے اس کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جی بالکل, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ سسٹم میں تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. اب جو ہم دے رہے ہیں نظام, اس میں کافی بااختیار ہوں گے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, کراچی, حیدرآباد, ایک آدھ جگہ اور کے علاوہ باقی تو جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ. تو ہم اپنے لوگوں کو کیسے وہ کرتے کہ بھائی ان کے پاس کوئی بھی پاور نہ ہو. لیکن اچھا یہ کیوں کنفیوژن کیوں پیدا ہوا ہے؟ جب فاروق ستار بھائی میئر تھے 1979 یا اس کے بعد, جیسے اغوانی صاحب اور بعد میں یہ آئے, کم و بیش وہی اختیارات اس وقت کے میئر صاحب کے پاس بھی تھے. کوئی بہت تھوڑا بہت فرق ہوگا, بہت سلائٹلی سا, ادروائز نہیں. لیکن سب کے ذہن میں 2001 ہے جب مشرف صاحب ہوا ہے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ وہ میئر صاحب بھی آئے تھے میرے پروگرام میں آپ سے پہلے, تو ان کا بھی ہم ایک جھلک دکھا دیں تاکہ آپ پھر اس کا اچھی مؤثر طریقے سے جواب دے سکیں. جی میئر صاحب ہمارے مہربان. ہاں, میئر کراچی نے کیا کہا تھا؟ لینڈ کنٹرول اس وقت میئر کے انڈر میں تھا, ریونیو بھی, لینڈ ریونیو بھی آج نہیں ہے میئر کے پاس. ماسٹر پلان میئر کے انڈر میں تھا اس وقت, آج نہیں ہے. کمرشلائزیشن چارجز فرام بلڈنگز میئر کلیکٹ کرتا تھا, آج نہیں ہے. انٹرپرائز اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن میئر کے پاس تھا, آج نہیں ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میئر کے پاس تھی, اب نہیں ہے. بی ٹی ایس ٹاور جو پورے کراچی میں ٹاورز لگ رہے ہیں آپ کو موبائل کے, وہ میئر کے پاس اس کا ریونیو آتا تھا, آج نہیں ہے میرے پاس. سول ڈیفنس اس وقت میئر کے پاس تھا, آج نہیں ہے میرے پاس. ایڈورٹیزمنٹ لوکل ٹیکسز جس میں بہت بڑا اماؤنٹ آتا ہے, وہ میئر کے پاس تھا, میرے پاس نہیں ہے. ٹرانسپورٹ میئر کے پاس تھا, میرے پاس نہیں ہے. میونسپل سروسز میرے پاس ہے مگر گاربیج کلیکشن میرے پاس نہیں ہے. ہیلتھ سروسز میں صرف ہسپتال میرے پاس ہیں. پارک اینڈ ہارٹیکلچر میرے پاس ہے. اس کے بعد فائنینس اکاؤنٹس صرف بجٹ کی حد تک میرے پاس ہے. چارج پارکنگ میرے پاس ہے. فائر سروس میرے پاس ہے. جہاں خرچے کی باتیں ہیں وہاں سب میرے پاس ہیں آج چیزیں. ماشاءاللہ. جناب اوور ٹو یو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موازنہ کر رہے تھے ایس ایل جی او 2001 اور اب کے میئر کا. تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں. اچھا یہ جتنی چیزیں جو اختیارات یہ گنوا رہے تھے, ان اختیارات کا خمیازہ تو بھگت رہے ہیں. یہ جو اختیاری گنوا رہے تھے اپنے نہیں, لیکن وہ جو جب اختیارات تھے تو کراچی کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے پارک قبضہ ہو گئے, شادی ہال بن گئے, کمرشلائزیشن ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئیں, یہ انکروچمنٹ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. اچھا یہ جو دوسری چیز کہہ رہے تھے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ, تو ویسے ہی اس پر کوئی ایشو آ رہے ہیں, لیکن وہ اور نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوئی. وہ ڈی ایم سیز کے پاس ہے. ڈی ایم سیز کس کے پاس ہے؟ ایم کیو ایم کے پاس ہے. ڈی ایم سیز کے موسٹلی جو چیئرمین ہیں وہ کن کے پاس ہے؟ تو وہ اچھا نیچے یہاں پہ اگر کوئی چیز چلی جائے نیچے تو اس پر اعتراض کریں گے, جی وہ وہاں سے نیچے کیوں گئی. ویسے کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں, اور جب ان کے اختیارات ڈی ایم سیز کے پاس جا رہے ہیں تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو ایک دو چیزیں کہتے ہیں, دیکھیں میں عرض کروں آپ کو کہ کراچی ہمارا دل ہے, اور یہ جو الزام لگتا ہے کہ جی کراچی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا اور کوئی کام نہیں کیا, یہ بڑی زیادتی ہے, ہمارا دل دکھتا ہے. دیکھیں یہاں پہ رپورٹس بھی ہیں, میڈیا پہ ریکارڈ پہ بھی ہے, سارا کچھ ہے. 2007 کی بھی رپورٹس ہیں یہاں پہ, 2009 کی رپورٹس بھی ہیں, 2010 کی بھی ہیں, اس کے بعد کی بھی ہیں جب یہاں بارشیں ہوتی تھیں, اس سے بھی کم کوانٹم کی جو ابھی ہوئی ہیں. تو یہ سارے روڈ بند ہو جایا کرتے تھے 2-3 دن کے لیے. پورا دن یہاں فلائٹس کینسل ہو جایا کرتی تھیں, ایئرپورٹ تک آپ جا نہیں سکتے تھے. اسی طرح اور جگہ بھی سارا کچھ ہوتا تھا. اب یہ سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے یہ موٹریبل رہیں. 3-4 گھنٹے کے بعد ڈرین آؤٹ ہو گیا کچھ اچھا جو جہاں پہ پانی گھروں میں داخل ہوا, دیگر وہاں پہ ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. یہ جو اس دن یہاں پہ سارا مسئلہ ہوا تھا فیڈرل بی ایریا میں, نارتھ میں, لیاقت آباد میں, سرجانی میں, یوسف گوٹ میں, کشمیر کالونی میں, یہ کس وجہ سے ہوا؟ ابھی تو خود چیئرمین جو ہے ہمارے این ڈی ایم اے کے لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب نے اس دن جو بریفنگ دی, وہ جو یہ گرین لائن کی اسٹرکچر ہے
اس کی وجہ سے جو ڈی ایم سیز کے نالے تھے, سینٹرل ڈسٹرکٹ کے جو نالے تھے, وہ اس میں نہیں جا رہے تھے پراپر طریقے سے, کام ہو رہا ہے, کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے, اس میں نہیں جا رہے تھے. اور اس پہ وہاں کے ڈی ایم سی کے جو چیئرمین ہیں, جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے لیٹر بھی لکھے ہوتے اس وقت. اسی طرح اور بہت سارے باٹل نیکس ہیں. اب یہ جو ابھی آپ ضرور بات کریں گے, شروع میں آپ نے بات کر دی کمیٹی کی, میں کمیٹی پہ آتا ہوں, کمیٹی کے دکھ پر آتا ہوں. مجھے آپ کی جملہ میرے بھی دل میں کہتے ہیں نا چپ گیا. آپ نے کہا جی بڑا دکھ ہوتا ہے, آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ جی جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی کا خیال نہیں ہے. کیا وجہ ہے, مجھے سمجھائیں کہ پھر جو ایک بیانیہ ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں, ٹی وی چینلز کے اوپر, وہ تو بڑا یک طرفہ, انہوں نے تو کم از کم, اگر بہت احتیاط سے لفظ استعمال کروں, کہ ولن آپ لوگوں کو پورٹری کیا ہوا ہے. کیا وجہ کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ سمجھا نہیں پا رہے, بتا نہیں پا رہے؟ مراد علی شاہ صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کراچی کے بالکل یہیں پہ پڑھے ہیں, پیدا یہاں ہوئے, آپ ہوئے, مطلب بلاول بھٹو صاحب. تو کیا وجہ ہے کہ اونرشپ کی یہ جو الزام لگتا ہے آپ لوگ اس کو دور نہیں کر پا رہے اپنے عمل سے یا گفتگو سے, جو بھی وجہ ہے؟ دیکھیں, ہم یہ سب لوگ ہیں گفتار کے غازی. آپ لوگ یہ باتیں بہت کرتے ہیں. اچھا, یہ جو الزامات لگتے ہیں کہ جی یہاں سے ان کو ووٹ نہیں ملتے, یہاں پہ یہ کام نہیں کرتے, یہ بالکل بے بنیاد ہے, بالکل غلط ہے. آپ مجھے بتائیں, میں چھوٹا سا مثال آپ کو دے دیتا ہوں ڈسٹرکٹ کورنگی کا. ڈسٹرکٹ کورنگی میں اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہیں ہم نے بنائے, جس کا کچھ عرصہ پہلے افتتاح بھی ہوا تھا چیئرمین صاحب کا, جس میں میئر صاحب خود تھے. اور کورنگی وہ ڈسٹرکٹ ہے جس میں ایم پی اے ایم این اے تو ہمارے نہیں ہیں, جو یو سیز ہیں ان کے چیئرمین وائس چیئرمین بھی ہمارے نہیں ہیں. وہاں پہ میڈیکل کالج بن رہا ہے, وہاں پہ دیگر چیزیں بنائی جا رہی ہیں. یہ ہم نے تو کس کے لیے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہمیں آدھا گھنٹہ گزر گیا ہمارے پروگرام کو, کورنگی کے علاوہ اور بھی سارے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ہر جگہ پہ ہم نے گفتگو میں آدھا گھنٹہ گزر گیا, مجھے بار بار سرگوشی ہو رہی ہے کہ ایک وقفہ لے لیں, بڑا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے کچھ بات کمیٹی پہ کریں گے, وہ کمیٹی کیا کرے گی, اور یہ جو سندھ تقسیم کرنے کی سازش کی بات ہو رہی کون کرے, یہ بھی پوچھیں گے. ناصر حسین شاہ صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم ناصر حسین شاہ صاحب, وزیر بلدیات صوبہ سندھ. اور میرے خیال میں جو وزیر بلدیات کی اگر ہم بات کریں تو آپ ملک کے سب سے معروف وزیر بلدیات ہیں, کیونکہ باقی صوبوں کے وزیر بلدیات جو ہیں وہ ہمیں عموماً نہیں پتہ ہوتے کون ہیں کیا ہیں. اچھا, اب جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا جی کہ کمیٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, کمیٹی بنی, اور اس پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ متضاد بیانات ہیں. وفاق کہہ رہے کہ جی کراچی کمیٹی آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ غالباً سندھ کمیٹی ہونی چاہیے, سندھ کے تمام مسائل کو دیکھے. تو یہ ہم ذرا سے بتائیں پیپلز پارٹی کا کیا کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے اس کو؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ خامخواہ کا کنفیوژن ہے نا اس بات کا. اس میں ہم دونوں متفق ہیں, ایک پیج پہ ہیں کہ یہ پوری سندھ کے لیے کمیٹی ہے, اور یہ کوارڈینیشن اور فیسیلیٹیشن کے لیے کہ جو ایشوز ہوں گے, جہاں جہاں آئیں گی ایشوز, وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کو حل کیا جائے گا. اور بڑا خوش آئند ہے یہ. اور لیکن کیوں یہ تاثر کیوں بن رہا ہے کہ کمیٹی فعال ہونے سے پہلے میں آپ کو متنازع بن رہی ہے؟ عرض کر دوں, وہ تاثر بہت سارے دیے گئے نا. کسی نے کہہ دیا کہ یہ جی کمیٹی بن گئی, بس یہی پاورفل ہے, باقی سندھ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا. اگر صرف کراچی کی بات ہی کی گئی تو کہا گیا بھائی ہر چیز اس نے کرنی ہے اور بس, اور کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, خواہشات کے اظہار تھا بس وہ سارا. اور پھر کسی ہمارے دوستوں نے کہہ دیا جی سندھ گورنمنٹ کو ایک موقع اور دے دیا ہے یہ کمیٹی بنا کے. مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. شروع دن سے جو بات ہے اسی پہ ہی ہے کہ وہی وفاق کے 3 وفاقی وزراء ہوں گے, یہاں سے 3 صوبائی, مطلب 2 صوبائی اور ہمارے چیف منسٹر صاحب ہوں گے, اور بیٹھ کے مل کر آپس میں ہم نے کام کرنا ہے. جہاں جہاں ایشوز آئیں گے, پھر یہ جو کراچی کی بات آ رہی ہے پہلے فیز میں یا ابتدائی طور پر, وہ اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کے بھی احکامات ہیں, اور پھر این ڈی ایم اے کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا, ہم نے ویلکم کیا پرائم منسٹر صاحب کی اس بات کو. اور چیئرمین این ڈی ایم اے جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب, بڑے پروفیشنل ایکسپیرینس, بہت اچھے ہیں, اور وہ بڑا پراپر طریقے سے کام کرنا, اور ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ماشاءاللہ 4 صوبے ہمارے,
اور صرف کمیٹی سندھ میں بن رہی ہے، کراچی کے لیے بن رہی ہے. پھر ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے اس کے پاس اکثریت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو آپ لوگ یہ سارے مسئلے تو خود حل کر سکتے ہیں، تو وہ کیوں مطلب ہے آپ لوگوں نے قبول کیا دیکھیں ہمیں یہ دباؤ میں آ کر، اور خود کوئی کیوں نہیں اس طرح کی انیشیٹو لیے کہ کسی کو مداخلت کی ضرورت نہ اس پڑتی؟ وقت بھی جو کام ہے ہاں سندھ گورنمنٹ ہی کرے گی. یہ جو ایشوز آ جاتے ہیں نا، سپوز اب یہ انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے جس میں ہمیں فل سپورٹ چاہیے عدالتوں کی بھی اور انتظامی طور پر بھی، دیگر ایشوز میں بھی وہ چیزیں. پھر فنڈز کے ایشوز ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے، انہوں نے 162 ارب روپے کا اعلان کیا لیکن پیسے نہیں آئے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ مے بی اس طرح یہ پیسے بھی آ جائیں. ہم تو خود چاہتے ہیں، ہمارا اس وقت بھی بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کراچی کے پروجیکٹس پہ. کراچی کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں. جو ہم نے ورلڈ بینک سے یہ لون ایگریمنٹ لیا ہے، دیکھیں وہ بھی پرائرٹی سندھ کی تھی نا. لون تو ہم نے ادا کرنا ہے. ہمیں اگر کراچی کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا، ہم کسی اور شہر کے لیے، کسی اور علاقے کے لیے لے میرے پاس جاتے. تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، میں مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا جو ہر سال ریز ہوتی ہے میں وہ نہیں کر پاتا، میں آپ کو اور سندھ کے ملازمین کا ہوتا ہے. جی میں آپ کو ایک عرض کروں، اب یہ بھی الزامات ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور چیک کر لیجیے گا. واحد پھر دوبارہ کہتا ہوں، واحد اچھا کے ایم سی ہے، کراچی والی جو میونسپل ہے کراچی کے ایم سی ہے، اس کو سندھ گورنمنٹ ہر ماہ کروڑوں روپے صرف تنخواہوں کی مد میں سپورٹ دیتی ہے. اچھا ہر ماہ 50 کروڑ 40 کروڑ کبھی کچھ زیادہ. اور یہ صرف ایک کے ایم سی ہے. سندھ میں ہمارے تو بہت سارے اور بھی کارپوریشنز ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں، میونسپل ہیں، ہم نے کہیں اس طرح پیسے نہیں دیتے. کراچی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کروڑوں روپے ہر ماہ صرف اس لیے اس میں دیتے ہیں. دوسری بات، پورے سندھ میں جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہوتی ہے نا، ایک پروونشل اے ڈی پی ہوتی ہے، اینیل ڈیولپمنٹ پروگرام، ایک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے. پورے صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی سی کے تھرو ان پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں. کراچی واحد ہے جو کے ایم سی کے پاس ہوتی ہے پوری جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی یا جو بھی وہ کہتے ہیں پروونشل کے علاوہ جو ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن الزام لگانا ہے. اچھا اختیارات کا، آپ کے پرانے اتحادی رہے، آپ لوگ مل ملا کے کام کیا کرتے تھے گلے میں باہیں ڈال کر، تو اتنی جو فاصلے ہو گئے کچھ بیٹھ بٹھا کر ماضی میں بھی طے کیے، دوبارہ کر لیں. پاکستان انہیں ہینڈل کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے کو. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمتی سیاست کی ہے. ہمارے ساتھ ہمیشہ منافقانہ سیاست ہوئی ہے. جب تک اقتدار میں رہے، ساتھ رہے، سارا کچھ ہوا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا دل بہت بڑا ہے، خاص طور پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا. 2008 والی الیکشن میں ہمیں ضرورت نہیں تھی پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کی یا فنکشنل کی یا لیکن آصف علی زرداری صاحب نے سب کو آن بورڈ لیا. یہ سب اتحادی تھے، اگر آپ کو یاد ہو. جی مجھے یاد ہے، 2008 بالکل یاد ہے. اس وقت یہ سب اتحادی تھے. اور بعد میں یہ پھر اچھا دوسرا رحمان ملک صاحب کے ذمہ کام ہوتا تھا کہ منا کے رکھے لندن کو. وہ صرف کس وجہ سے، وہ صرف اس وجہ سے چلے مینڈیٹ ہے نا، شہری علاقوں کو کیوں احساس محرومی ہو، ان کو ملے ووٹ. یہ آپ نے بات فراق دلی کی بڑی اچھی بات ہے. یہ بتائیے پیپلز پارٹی کا جیسے مطلب کراچی کی بھی اتنی جماعت ہے، آپ کی لیڈرشپ کا تعلق کراچی سے ہے، ویژن کیا ہے کراچی کے لیے کہ ایک ہم کہیں نا کہ اس کو ایک جدید ماڈرن شہر بنانے کا کوئی ہے 10-20 سال کا پروگرام؟ بالکل. کہ جی یہاں پر بھی ٹرینیں چل رہی ہوں، یہاں پر بھی انڈر گراؤنڈ ہو لندن کی طرح، جس میں بلاول صاحب عرض کروں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن، اور پھر جس انہوں نے مراد علی شاہ صاحب سے کہا ہے، اس کے لحاظ سے ہمارا سب سے زیادہ فوکس کراچی پہ. اور جتنے پروجیکٹ ہیں سب یہاں پہ. ایک دو کچھ چیزیں جو میں بالکل مانتا ہوں کوتاہیاں، جس کا میں بھی کچھ عرصہ وزیر رہا ہوں. ٹرانسپورٹ کی بات کر لیں، بسز ماس ٹرانزٹ نہیں ہے ہمارے شہر میں اتنا بڑا، نہیں بسز ہم نہیں لا سکے، لیکن اس کا بھی ہو رہا ہے. ابھی جو ہمارے وزیر ہیں اویس شاہ صاحب، انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا ہے، جلدی بسز آ جائیں گی. ماس ٹرانزٹ کی 3 پروگرام ہمارے ابھی شروع ہونے والے ہیں. ایک جو ریڈ لائن کا ہے،
پھر ایک ہمارا وہ تو سب پتہ ہے, مطلب ہے وہ کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ, لاہور بن گیا, پنڈی بن گیا, مطلب آپ سوچے تو میرا سن لیں, ان میں کافی ایشوز بھی ہیں نا, بہت ساری ایسی چیزیں جو سامنے آتی ہیں. بی آر ٹی پشاور ہوا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کتنے کا پروجیکٹ ملتان میں بن گیا جناب, کتنے کا پروجیکٹ تھا, کہاں پہ پہنچا, اور پھر اب بھی وہ مکمل نہیں ہے, بہت سارے ایشوز آتے ہیں. یہ گرین لائن جو ہے, اگر آپ کلپ نکال لیں میاں صاحب کے بھی, میاں نواز شریف صاحب کے بھی, وہ بھی کہتے تھے کہ جی انفراسٹرکچر گرین لائن کا کمپلیٹ ہے, سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بسیں لانی, ان کی نہ ہلی ہے. پھر خان صاحب آئے 2018 میں پہلی دفعہ جب آفیشلی وزٹ کیا انہوں نے کراچی کا, ان کو بھی یہی بریفنگ دی گئی, انہوں نے بھی پہلا بیان یہ دیا کہ جی انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے. کس نے دی بریفنگ, کس نے یہ جو بریفنگ یہاں پہ بریفنگ دیتے ہیں, جنہوں نے میاں صاحب کو دی, پھر انہوں نے خان صاحب کو دی. اس رات سے پردہ اٹھا دیں. نہیں, جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے نا, جو جو یہاں پہ کام کر رہی ہے. پھر جب انہوں نے خود دیکھا کہ بھائی یہ تو کمپلیٹ نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا چلیں بسز بھی ہم لے آئیں گے. وہ آن ریکارڈ ہے, تو اب وہ بسیں بھی لائیں گے, وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے, لیکن اس پر کام ہو رہا ہے, اور یہ جو لائنز ہیں یہ جلدی اس ماہ اسی سال میں ان پر وہ کام شروع ہو جائے گا. گراؤنڈ بریکنگ جو ہے, کہتے 70% مسئلے اگر حل ہو جائیں, اگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ آپ حل کر دیں. بشرا زیدی جو بچی کا ایک حادثہ ہوا تھا, وہ جو فسادات میں, اس کی وجہ ٹرانسپورٹ کی پرابلم تھی. اتنا بڑا ایشو ہے شہر کا. اچھا ایک اور ایشو پہ, مطلب ایسی سے جو میں نے ویژن کی بات کی تھی, کراچی شہر کے ویژن کی, عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کراچی جیسے بڑے شہر کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے, نہ اس کو صوبے سے پیسے مانگنا پڑے, نہ اسے وفاق سے پیسے مانگنا پڑے. اتنا بڑا شہر ہے, اتنا پیسہ جنریٹ کرتا ہے, تو وہ کیوں نہیں آپ اس کو اس قابل کر دیتے کہ مالی وسائل ہوں اس شہر کے پاس, اور یہ اپنے منصوبہ بندی خود کر سکے. ابھی بھی دیکھیں سب سے زیادہ جو ریونیو میں سپورٹ ہے اکنومی میں, وہ کراچی ہے نا جی, صوبے کے لیے بھی, ظاہر ہے وفاق کے لیے بھی. ہم تو یہی تو کہتے ہیں کہ صوبہ تو اپنے وسائل سے یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے, اور بہت زیادہ پروگرام ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں. وفاق بھی تو بینیفیشری کراچی کا ہے نا, اور یہاں تو یہ جو ہمیشہ الزام لگا دیتے ہیں, یہ 18ویں ترمیم ہو گئی, NFC ایوارڈ, اب تو سب کچھ صوبے نے کرنا ہے. PFC نہیں دیتے آپ. سن لیں ایک منٹ, اگر صرف یہی ہو اور وفاق کی حکومت کے پاس صرف ڈیفنس بجٹ ہو اور اپنے اخراجات ہوں, اور ان کے پاس کوئی ترقیاتی بجٹ نہ ہو, تو ہم کچھ نہ کہیں. لیکن اگر ان کے پاس ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو دیگر اسکیموں میں لگاتے ہیں, دوسرے صوبوں میں لگاتے ہیں, دوسرے شہروں میں لگاتے ہیں, تو کیا کراچی کا حق نہیں ہے جو سب سے زیادہ معیشت میں اس کا حصہ ڈالتا ہے؟ وہاں پہ PTI بھی خاموش ہے جو یہاں کے ہمارے ہیں, وہاں پہ MQM بھی خاموش ہے, وہاں پہ دوسرے لوگ بھی خاموش ہیں. ہم پر تو تنقید کرتے ہیں, ہم تو حاضر ہیں, ہمیں تو آپ تو چہیتے ہیں نا, میڈیا کے چہیتے ہیں, پیارے ہیں آپ. اب دیکھیں آج یہ میراتھن چلا دی تھی جب یہاں پہ بارشیں ہوئیں. آج لاہور کا حال جو ہے, لاہور میرا شہر ہے, میں خوشی نہیں ہوتی, پیار کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب کہیں پہ ایشوز سیم سامنے آئے تو وہ بھی دکھا دینے چاہیے. صرف ایک ہی پارٹی کے لیے, ایک ہی صوبائی حکومت کے لیے جو ہے میراتھن پروگرام نہیں کرنے چاہیے. توجہ جو ہے سندھ پہ اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارا عام ترین صوبہ ہے سر, ٹھیک ہے نا, بازو شمشیر زن بھی ہے نا, مطلب پیسے ویسے بہت کماتے ہیں. صحیح بات. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ موٹر وہیکل ٹیکس, جی, وہ اگر کراچی کو مل جائے, وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مالی وسائل کی, کہ ایسے کچھ وہ ہوں ریونیو کے اسٹریمز ہوں جو شہر کے پاس اور اتنے زیادہ ہوں کہ جی وہ اپنے اس کو ضرورت ہی نہ پڑے وفاق کی اور صوبے کی. اور آپ لوگ جو پھر ایک مجھے جو بڑا میں احساس کروں گا, اور میں کنفیشن ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی سندھ کے وزیر کے ساتھ, ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی سندھ کا ایسا یقین ہے, لیکن دیہی سندھ کی بھی بات ہونی چاہیے. وہاں پہ بہت مسائل ہیں, پسماندگی, کبھی بیٹھیں گے اس پر بھی آپ کے ساتھ. تو لیکن اگر کراچی کو مالی وسائل وہ دے دیں اسٹریمز, تو کیا حرج ہے؟ دیکھیں ہم نے کب نہ کی ہے, کب انکار کیا ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو ہی نہیں. عمل کیوں نہیں ہوتا سر؟ انکار نہیں کیا آپ نے. عمل بھی ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنی کلیکشنز ہیں یہ ہوں, اور اس میں جو تھوڑا بہت ایشوز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں گے جو نیا نظام ہم لا رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ یہ خود اپنی کلیکشن کریں. ایک اور چیز جو دیکھیں, یہ بہت ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں. یہ جو ہمارا نظام بنا تھا نا 2001 والا SLGO, جی, اس کا پوری جو کہتے ہیں اس کا جو ایک کہہ لیں, جو پورا جو جس کی بنیاد کہہ لیں, جو اس کا سسٹم کہہ لیں, وہ یہ تھا کہ ہم نے خود ارننگ کرنی تھی, خود پیسے جنریٹ کرنے تھے, سارے اختیارات تھے نا. کسی نے اس پر کام نہیں کیا. سب لوگ جو تھے ڈپینڈنٹ تھے کہ جی
جو پیسے آتے ہیں جو وفاق سے آتے ہیں یا پروونس سے جو آتے ہیں, اس وقت بھی یہ حال تھا. یہاں پہ جتنے اس وقت ترقیاتی کام ہوئے, بہتر ہوگا اگر یہ ماڈل ہو کہ جی ریونیو کلیکشن ہو اور لوگ سوچیں کہ جی کیسے پیسے کمانے. بالکل, اس کا دیکھیں جب یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نا, اس کا افادیت آتی ہے. اب ہم یہ جو پروگرام ہے اس پر یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ سارے پاورز جو ہیں یہ ان اداروں کو دیں گے. اچھا یہ بتائیے, بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کو اور موضوع کی طرف آتے ہیں کہ باقاعدہ شور مچا رہی ہے کہ جس سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. آپ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. کون کر رہی سازش؟ پی ٹی آئی ڈینائی کرتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم نے بھی بیک گراؤنڈ انٹرویوز کی, وہ بھی کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ جی نہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر رہے ہیں نہ سندھ کو تقسیم کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کیوں شیر آیا کا جو ہے آپ لوگ شور مچاتے رہتے ہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی بے بنیاد باتوں کو ایشو بنانا, ہائی لائٹ کرنا. دیکھیں یہ یہاں پہ بہت کوشش کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ بنے الیکشنز میں, جس طرح دوسری جگہوں پہ سلیکشن کرا دی گئی, یہاں بھی بہت کوشش کی گئی. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ 2008 2013 سے زیادہ 2018 میں صوبائی نشستیں جو ہیں پیپلز پارٹی کو ملی. اب وہ جیت کے جب اتنی بڑی اکثریت میں آ گئی, اب وہ چیزیں بہت سارے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی. اب وہ آئے دن نئے شوشے چلاتے ہیں, کبھی گورنر راج, کبھی آپ نے, یہ ان کے وفاقی وزراء, ان کے یہاں کے جو صوبائی قیادت کرتی ہے, وفاقی وزراء ڈینائی کرتے ہیں. وفاق کے بھی کچھ اس وقت آ گئے تھے نا آپ کے علم میں بہت سارے کہ جی یہ ہو جائے گا, بڑا کچھ وہ کہتے رہے ہیں. اچھا پھر یہ تو ہو گیا وہ بات. پھر یہ 18ویں ترمیم کرتے رہتے ہیں نا, 18ویں ترمیم بات کیوں کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں کہ جی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. NFC ایوارڈ پہ بات کر لیتے ہیں, جو آئین کے خلاف ہے وہ بھی بات یہ کرتے ہیں. دوسری بات تقسیم کی بات جو ہے, تقسیم کی جو بات ہے, ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے جو MQM کے دوست, MQM پاکستان جو اب کہلاتے ہیں, وہ شروع ہو جاتے ہیں جی صوبے جو ہے نیا صوبہ بننا چاہیے. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا مصطفیٰ کمال کو کہ وہ اس تقسیم کے خلاف ہے. ابھی حالیہ میں فاروق ستار صاحب کا بھی ایک انٹرویو سن رہا تھا, میں نے وہ سنا, وہ بھی اس تقسیم کے خلاف ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب تو برملا کہہ چکے ہیں نا کہ ایسا تقسیم نہیں چاہیے. دیکھیں یہ تقسیم یہ ایموشنل ایک ایشو ہے. جب یہ بات کرتے ہیں اس بات کی ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. تھوڑی سی بات پہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے, الطاف صاحب نے جب وہ تقریر کی, سن لے پاکستان کے خلاف جو ہے, تو انہوں نے جو بھی طریقہ ہوا اس وقت ان سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی. لیکن ذہنی طور پر بھی تو علیحدگی اختیار کرے نا. یہ صوبے کا نعرہ تو الطاف کا تھا, جو بعد میں کوئی اور اس کے ایجنڈا پہ تھا. اب یہ ہمارے دوست وہی بات کر رہے ہیں, ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات کا. ہم جیسے لوگ جو کراچی کی سیاست کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں تو غیر سنجیدہ سا نعرہ ہے, اور اس کو بڑے آرام سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ اگر جو ہے آپ کہتے ہیں نا شہری اختیارات دے دیں تو کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں. اور اس میں بھی آج MQM ہے, کل کو ہو سکتا ہے عوامی نیشنل پارٹی جیت کر آ جائے. سب سے بڑا پشتون شہر ہے یہ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بلوچ آبادی بہت ہے, یہاں پہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی تمام اس کے لسانی گروہ کے لوگ فالو کرتے ہیں. آپ لوگوں کی آ جائے تو وہ تو ایشو نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ MQM کی بات یہ ہو رہی کہ اب تو PTI بھی کہتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اسٹیک ہے, اس کا اسٹیک ہے, PTI کا اسٹیک ہے, وہ بھی کثیر السانی جماعت ہے, کوئی مطلب ہے ایتھنک پارٹی نہیں ہے وہ. بالکل, وہ بہت دیر کے بعد ان کی سیٹیں جو تھیں وہ آنی شروع ہو گئی تھی. تو کیا عرض ہے کہ اگر آپ لوگ مطلب اصول طے کر لیں کہ یار یہ اختیار جو ہے ہم نے دے دیا میئر کو, اور کل کو مطلب آپ کی پارٹی کا میئر ہو, وہ چلائے گا. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اختیارات دینے پہ, لیکن ہم نے یہ اختیارات دے کے یہاں پہ عموماً کیا بات ہوتی ہے کہ جی جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو کبھی اختیار نہیں ملا. وہ بھائی خدا کا خوف کریں, مطلق عنان یہاں پہ رہے ہیں. مشرف صاحب کا سارا ٹینیور, اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ ضیاء کا کچھ ایریا جو عرصہ تھا اس میں, اور یہاں کا ناظم پاورفل ناظم رہا. گورنر صاحب ایک پورا پارٹی ان کی مکمل طور پر امپاور تھی. ہوم منسٹر ان کے تھے اس وقت, جو چیف منسٹر صاحب تھے اس سے زیادہ کراچی میں عمل دخل ان کا ہوتا تھا. اور وہ جو اتنے سال مکمل پاور ملا, اور اس کے بعد کراچی کے ساتھ کیا ہوا, یہ لوگ کہتے ہیں یہ طاقت ملی, یہ طاقت ملی سیاسی جماعت کو مل گئی, یہ کسی فرد کو مل گئی.
طاقت وہ ہوتی ہے کہ جو مطلب اصول کی بنیاد پر انسٹیٹیوشن کو ملتی ہے. ساختی اصلاحات ہوتی ہیں کہ شہر کے پاس آتی ہیں جس کا فائدہ عوام کو ہوتی ہے. تو ہم وہ بات نہیں کرے کہ جو اس طرح کی طاقت ملی. اگر انسٹیٹیوشن خود ہی اس طرح کا کام کرنے لگ جائیں, اگر وہ اختیارات دیے جائیں اور آپ کے سارے پارک جو ہیں کمرشل ہو جائیں, پلے گراؤنڈ کمرشل ہو جائیں, آپ کے نالوں پر انکروچمنٹ ہو جائے, آپ کا کے ایم سی بیٹھ جائے, واٹر بورڈ بیٹھ جائے, آپ کا کے ڈی اے جو ہے وہ چلنے کے قابل نہ رہے, آپ ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بھرتی کر دیں, آپ کے گوشت ملازمین آ جائیں اور پھر ان کو بعد میں کہا جائے جی ہم لوگوں کے روزگار کے خلاف نہیں ہے, روزگار ملنا چاہیے. 5 منٹ ہے میرے پاس, 10 سوال ہیں اور 5 منٹ ہیں, آپ کو ایک بار مرتبہ پھر آنا پڑے گا ہمارے پاس. ضرور آئیں گے, روز آئیں گے آپ کے پاس. کہ ہائی ڈینسٹی بورڈ بنا, ان جگہوں پہ کہتے ہیں نا بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کی اجازت ہو گئی جس کے سامنے چھوٹی سڑک ہے, سوریج لائن ہے نہیں. تو یہ بھی جو تنقید جیسے ان پر ہو رہی کہ جی پارکس کھا گئے, انہوں نے چائنا کٹنگ کی, بالکل کی. تو اس طرح کی تنقید تو یہاں پر بھی ہو رہی کہ جی وہ جو پلازے جہاں پہ نہیں بننے چاہیے تھے, وہ بلڈنگز جہاں پہ کمرشلائز نہیں ہونا چاہیے تھا, چیری جیسے ادارے جو این جی اوز ہیں کسی ان کا تعلق نہیں ہے کسی سیاست سے, وہ یہ بات کہتے ہیں. آپ کو عرض کروں, پھر سراج تیلی صاحب وہ بزنس مین ہے, وہ بڑے شاکی ہیں آپ لوگوں سے, ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, شہر کے ساتھ کیا ہو گیا. جی آپ کو عرض کروں کہ یہ جتنی تنظیمیں ہیں ضرور کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی, کچھ افسران سے, کچھ دیگر لوگوں سے, انہوں نے اگر کوئی غلط پالیسی کی, لیکن یہ تنظیمیں اس بات کی بھی شاہد ہیں کہ انہوں نے جو کیسز کیے تھے مختلف کورٹس میں, ان کے جو فیصلے آئے وہ انہی کے حق میں تھے. یہی جو یہ چیزیں جو بن گئیں, یا اس وقت تک اسٹے ملا رہا جو بنا رہا تھا, جو بلڈنگ بنا رہا تھا, کہ جب اس نے بلڈنگ کمپلیٹ کر لی, بڑا وکیل اگر کر لے تو دیکھیں تو بڑے وکیل تو دونوں سائڈ سے تھے, اس کا الزام کس پہ لگائیں گے آپ؟ یہ چیزیں ہیں, میں بھی غلطی کی ریگولیٹری آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جیسے آپ مجھے بتائیے کہ بل بورڈز اس شہر کی مطلب ہے, مجھے یاد ہے وہ دور تھا کہ فٹ پاتھ پہ آپ چل نہیں سکتے تھے, بیچ فٹ پاتھ پہ لگے گئے نا, مگر کورٹ کے کہنے پر. وہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا, آپ کی وزارت نے کیوں نہیں کیا, آپ لوگوں کو شہر کا خیال کیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ چنکی رکشا نہیں چلنی چاہیے کراچی میں, ہم اس کو ڈیسنٹ بس دیں گے. کہنے کا عرض یہ ہے کہ یہ غلطیاں رہی ہیں, کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی نا. اب یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ بھئی 100% ہی ہم لوگوں نے جو کام کیے وہ بہتر ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. غلطی ہوئی ہے, 70% نہیں, تھوڑی بہت غلطی ہے. سن لیں, جس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا نا, وہاں تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں. جو بہتریاں ہم نے کی ہیں وہ کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. جو ہم نے یہاں پہ انفراسٹرکچر بنائے, یہ جو روڈ موٹریبل نہیں رہتے تھے اب کیوں چلنے لگ گئے ہیں, اور بہت ساری وہ اسکیمیں ہیں جو یہاں پہ آئی ہیں, یہاں پہ بہت سارے بہتر جو کام کیے ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز جو جہاں پہ ہم نے بڑھائی ہے, ایجوکیشن میں وہ ہائی لائٹ ہوتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کا ڈیٹا میرے پاس ہے, بڑا خوفناک ہے, ڈر جائیں گے. پروگرام کر لیں, نہیں کریں, ضرور کریں, ہم حاضر ہوں گے. مجھے کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے, یہ مجھے بتائیے کہ سنا یہ کہ آپ کے گھر پہ بڑا رش لگا ہوا ہے آج کل کہ ایڈمنسٹریٹر کون بنے گا. وہاں دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں کہ جی وزیر بلدیات کے پاس چلیں, ہمیں کوئی ایڈمنسٹریٹر بنوا دیں, کوئی اس کا بڑا. آپ کو عرض کروں, الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے, رش ویسے بھی رہتا ہے. ہاں وہ اچھا مہمان نوازی آپ کی ملتے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے, اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم کسی کوئی کام کر سکتے ہیں تو لوگ. یہ خصوصی رش ہے نا, تو اس میں کس کو بنا رہے ہیں آپ ایڈمنسٹریٹر؟ کچھ دیکھیں وہ طے کیا آپ لوگوں نے, کیا کلیہ ہوگا اس کا؟ بالکل, اس میں جو سرکاری افسر ہوگا کراچی کے لیے کوئی 20 یا 21 گریڈ کے جو ہوں گے, ان میں سے کسی کو لگایا جائے گا جو ٹیلنٹڈ اور بہتر افسر ہو. اور اسی طرح پورے صوبے میں جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس طرح لگائے جائیں گے. کچھ ریونیو کے افسر ہوں گے, کچھ بلدیاتی اداروں کے افسر ہوں گے. یہ ہے اس وقت تک. اس میں کوئی اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی ایک تنازع کھڑا ہو جائے, کوئی کنٹروورسی بن جائے آپ کے, کیونکہ مہربان بہت ہیں, چاہنے والے بہت ہیں. آپ کو عرض کروں, اس طرح کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تھیں نا, جس نے ایک دم اگر ہماری کوئی میٹنگ ہوئی ہے آپس میں تو اس کو متنازع بنا دیا گیا. ابھی آپ نے انٹرو میں کہا تھا کسی جو آپ نے نام لیا کسی ادارے کے کوئی بہت بڑے سر آئے تھے, تو کہا جاتا ہے کوئی جنرل صاحب آئے تھے. تو جنرل صاحب تھے نا, این ڈی ایم اے کے چیئرمین تھے, لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب تھے اس میٹنگ میں. ان کے علاوہ بھی سنا کوئی؟ نہیں, وہی تھے. وہ اگر کسی اور کو میں بھی نظر آئے ہوں, لیکن ہمارے ساتھ تو جنرل افضل صاحب تھے. چلیں, بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں, پھر دوبارہ ان سے کریں گے وہ سوالات. بات اتنی سی ہے کہ جی مطلب ہے کراچی جو ہے کثیر السانی شہر ہے,
اور جو بات لوگ اس کی وحدت کی کرتے ہیں بالکل ہونی چاہیے، لیکن وہ جو ہمارے یہاں ایک بن گیا ہے کہ جی کراچی کے احساس محرومی، اس کو ہر صورت میں دور کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پارٹی پہ زیادہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور زیادہ مینڈیٹ ہے. تو اسی لیے پیپلز پارٹی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس سے شکایات بھی ہوتی ہیں اور لوگ توقعات بھی رکھتے ہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.